ناظرین، اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں وسیع آسمان پر لاکھوں کروڑوں سٹارز نظر آتے ہیں، مگر کیا اتنی بڑی کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہے؟ ناظرین، آج تک انسان تقریباً 4000 سے زائد ایسے پلانٹس دریافت کر چکا ہے جو زمین کی طرح ہی دوسرے سٹارز کے گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے 200 کے قریب ایسے پلانٹس ہیں جن کا ماحول ہماری زمین سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی اگر ان پلانٹس پر زندگی کے لیے ضروری بنیادی عناصر ہوں تو یقیناً وہاں زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل نشو نما پا رہی ہوگی۔ لیکن کیا ہمارے سولر سسٹم یا اس وسیع کائنات میں کہیں کوئی دوسری مخلوق موجود ہو سکتی ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجسس ٹی وی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات میں زمین کے علاوہ کہیں دوسری کسی مخلوق کی موجودگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سائنسدانوں کی جانب سے کائنات میں کہیں زندگی کی موجودگی کے سوال کے ملے جلے جوابات ملتے ہیں، کیونکہ اگر سولر سسٹم میں انسانی زندگی کی بات کی جائے تو وہ صرف ہماری زمین پر ہی ممکن ہے۔ ہاں، اگر چھوٹے جانداروں کی بات کی جائے جن میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں تو سولر سسٹم میں ان کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہیں۔ کائنات میں زمین کے علاوہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی زندگی تلاش کی جا رہی ہے، وہ زندگی ایسے مائکروسکوپک جانداروں پر ہی مشتمل ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارے سورج سے اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہے، اس لیے اس سیارے پر موجود پانی جو زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے، مائع حالت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم پلانٹس مرکری اور وینس کی بات کریں جو زمین کے مقابلے میں سورج سے زیادہ قریب ہیں، تو ان سیاروں پر گرمی کی شدت دیکھ کر اس بات کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ ان پر کوئی زندگی موجود ہوگی۔ مگر 2012 میں مرکری پر بھیجے گئے میسنجر اسپیس شٹل نے پلانٹ کے پولز پر موجود گہرے گڑھوں میں جمع ہوا پانی یعنی برف دریافت کی۔ سائنسدانوں کے لیے یہ دریافت نہایت حیران کن تھی، کیونکہ مرکری ایسا پلانٹ ہے جو سورج سے صرف 5 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہونے کی وجہ سے فضا سے بھی محروم ہے، اور اس پلانٹ پر دن اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً 400 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے۔ لیکن برف کی دریافت کے بعد سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں اگر پلانٹ پر پانی موجود ہے تو یقیناً زندگی کے امکانات بھی ہیں۔ اس طرح پلانٹ وینس سولر سسٹم کا گرم ترین سیارہ ہے، پر بھی زندگی پائی جانے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ تیزاب کے گہرے بادلوں کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے سورج سے آنے والی گرمائش پلانٹ کی فضا میں قید ہے۔ یہ پلانٹ حجم میں ہماری زمین کے برابر ہے، مگر دونوں پلانٹس کے فضائی ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تاہم اس سب کے باوجود سائنسدان پر امید ہیں کہ شاید ان گہرے تیزابی بادلوں میں کہیں ایسی جگہ بھی موجود ہو جہاں زندگی پھل پھول رہی ہو۔ اس کے بعد اگر سولر سسٹم کے چوتھے پلانٹ مارس کا جائزہ لیں تو اس سے آئے روز کوئی تازہ ترین خبر موصول ہوتی ہے۔ اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کی جانب سے خلائی گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، جن میں سر فہرست امریکی خلائی ادارہ ناسا ہے۔ اس کی جانب سے بہت سے مشنز مارس پر بھیجے گئے ہیں۔ ان روورز کی مدد سے مارس پر ماضی میں موجود پانی کے دریاؤں، مارس کی سطح کے نیچے پانی کی موجودگی اور اس طرح کی بہت سی دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ تاہم مارس کے بعد سولر سسٹم کے باقی چاروں سیارے چٹانی نہیں بلکہ گیس کے بنے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے ان سیاروں پر کوئی خلائی گاڑی نہیں اتر سکتی، جس طرح 1969 میں چاند پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد سے مریخ پر مختلف خلائی گاڑیاں اتاری گئیں۔ سائنسدانوں کو اگرچہ ان سیاروں میں زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان پلانٹس کے گرد چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہوں، جس پر سے سائنسدان عنقریب پردہ اٹھا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سولر سسٹم کے 5ویں اور سب سے بڑے پلانٹ جوپیٹر پر بہت بڑا طوفان برپا ہے جو تقریباً 350 سالوں سے قائم ہے، لیکن اسی خطرناک پلانٹ کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کی معلومات میں ہبل خلائی دوربین اور اس پلانٹ کے گرد بھیجے گئے مشن سے ملی ہیں۔ لیکن جوپیٹر کی اس چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی
मिशन भेजेगा और इस मिशन को यूरोपा क्लिपर का नाम दिया गया है। जुपिटर की तरह सैटर्न का एक छोटा और बर्फीला चांद एन्सेलाडस भी अपनी 15 से 20 किलोमीटर मोटी बर्फ से बनी क्रस्ट के नीचे गर्म पानी के समंदर छुपाए हुए है, जिसमें बहुत से नामियाती मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। और इस चांद पर गरमाइश, माया हालत में पानी और नामियाती मॉलिक्यूल्स तीनों ही अनासिर मौजूद हैं, जिससे इस पर जिंदगी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यही तीनों चीजें जिंदगी के लिए बुनियादी अनासिर समझी जाती हैं। निजाम शमसी के आखिरी दोनों सैयारों नेपच्यून और यूरेनस के गिर्द चांद तो हैं, लेकिन इन दोनों सैयारों के लिए अभी तक कोई मखसूस मिशन नहीं भेजा गया। इन दोनों की तस्वीर पहली मर्तबा 1980 की दिहाई में वायेजर खलाई गाड़ियों ने भेजी थी। मुमकिन है कि कहीं कोई हमसे भी ज़हीन और तरक्की याफ्ता मखलूक मौजूद हो और वो पहले ही हमारी निगरानी कर रहे हों। तो अगली दफा आसमान ये सोचते हुए देखिएगा कि हो सकता है कि कायनात में मौजूद किसी और प्लेनेट से कोई और मखलूक इसी तरह से हमें भी देख रही हो। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।